تلاوت قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے تو وہ گریہ و بکا کرے، اس پر خوف کی کیفیت ہو اور اللہ رب العزت کے کلام کی جلالت کے آثار اس پر ظاہر ہوں۔ اللہ رب العزت کو بندے کی یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے، وہ اس کو یاد کرتے ہوئے وہ روئے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ رب العزت نے ان عیسائیوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید سنا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک پڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک بڑا محبوب عمل ہے۔ قرآن کی شان تو بہت اونچی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر جو قرآن پڑھتے ہوئے روئے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس وقت اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ اتارا جاتا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت، تو رونا چونکہ اللہ رب العزت کی خشیت کے آثار میں سے ہے اور خشوع کے آثار میں سے ہے، لہٰذا اس لیے یہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یستحب البکاء عند قراءۃ القرآن، قرآن مجید پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے، والتباکی لمن لا یقدر علیہ، اور جو رو نہیں سکتا نا، التباکی اس میں تکلف کا معنی پایا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ رونے کی کوشش کرے، رونے جیسا منہ بنا لے، سمجھ آئی، اور اس پر غم کے اور خشوع کے آثار ظاہر ہوں، سمجھ آئی۔ تو پھر جو قرآن مجید پڑھے لیکن لاپرواہی سے پڑھے، عدم توجہی سے پڑھے، دھیان سے نہ پڑھے، سمجھ آ رہی ہے نا، یا قرآن مجید پڑھتے ہوئے وہ ادھر ادھر مشغول رہے، تو یہ اس کی تلاوت کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، فرمایا کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل گرتے ہیں، یبکون روتے ہیں۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید پڑھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی چشمان اقدس سے آنسو جاری تھے، سمجھ آئی۔ یہی کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قرأ القرآن لا یملک عینیہ، جب وہ قرآن پڑھتے تو آپ کا اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ رہتا، ٹھیک ہے نا۔ وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاءً، اور وہ بہت زیادہ، بکان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ گریہ فرمانے والے تھے، وہ رونے والے تھے اللہ کی خشیت میں۔ اتنا قرآن پڑھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے کہ وہاں مشرکین کی عورتیں اور بچے اکٹھے ہو جاتے اور وہ دیکھتے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ امامت کروا رہے ہیں اور دوران امامت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اس پر آپ اتنا روئے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں آخری صف میں کھڑا تھا تو میں نے آخری صف میں حضرت عمر فاروق کے رونے کی آواز سنی۔ لیکن ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں اثر نہیں ہوتا، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، کیونکہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔
اور ہمارے دل میں قساوت ہے، رقت نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس قساوت کی وجہ سے اور گناہوں کی بھرمار کی وجہ سے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ قساوت قلبی کی علامت ہے کہ بندے کو اللہ کی خشیت میں رونا نصیب نہ ہو۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعب الایمان میں کہ یہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ان ھذا القرآن نازل بحزن، کہ یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے نا؟ اور وکآبہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ غم، پریشانی۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ، پس جب تم اس کو پڑھو، فَابْكُوا، تو تم رویا کرو، اور اگر تم نہ رو سکو تو پھر فَتَبَاكَوْا، تو پھر تم رونے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے، یہ روایت مرسل ہے، آپ نے فرمایا انی قارئ علیکم سورۃ، میں تم پر ایک سورت پڑھنے لگا ہوں، فمن بکا فلہ الجنہ، تو جو رویا وہ سورت سن کر تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر رونے کی کوشش کرو۔ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے کہ فرمایا اقرأ القرآن، کہ تم قرآن کو غم کے لہجے میں پڑھو، قرآن کو غم کے لہجے میں پڑھو، چونکہ یہ حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔